نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آج ہم رمضان المبارک کے متعلق اہم مسائل بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ وہ چیزیں بیان کریں گے کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور روزہ کب فرض ہوا اور کہاں سے اس کی ثبوت ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ اس اپنے کلام پاک فرقان الحمید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض تھا، اور تم اے لوگو کہ تم اس روزہ رکھنے سے رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ یعنی کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ اس کے تفسیر میں دیکھیں کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے فرمایا۔ کس طرح فرض کیا گیا؟ کہ جس طرح کہ تم سے پہلے امتی تھی ان پر فرض تھا اس طرح تم پر بھی فرض ہے۔ اور سامعین محترم، روزہ کہاں سے ثابت ہے اور کس وقت شروع ہوئی اس کی ابتدا؟ آیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا کس نبی کے دور میں شروع ہوا روزہ؟ سامعین گرامی، روزے کی جو تاریخ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی ابتدا ہوئی۔ چنانچہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں ایام 20 یعنی ہر ماہ کے 13، 14، 15 کے جو روزے تھے وہ فرض کی گئی تھی۔ اور اسی طرح جو بھی مذاہب ہیں، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے اور بت پرست ہیں، ان کے مذاہب میں بھی روزے کو احسن قرار دیا گیا ہے اور بہترین اعمال قرار دیا گیا ہے۔ اور سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر روزے مکمل ہوئے۔ اس وقت کتنے تھے؟ 3 روزے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کتنے روزے تھے؟ 3 روزے، ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے جو ایام 20 تھی ان کے یہ 3 روزے فرض کی گئی تھی امت کے لوگوں پر۔ اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، اس کے جو آخری نبی ہے ہماری نبی علیہ السلام کے جو روزے ہیں وہ 30 ہیں۔ وہ چاند کے حساب سے ہوتے ہیں، کبھی 29 ہو جاتے ہیں، کبھی کتنے، لیکن تاریخ کہاں سے شروع ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک ہر قوم اور ملت کے روزے کا جو وجود کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے۔ یعنی ہر نبی کے دور میں روزے کا جو شکل اور صورت ہے کسی نہ کسی حد تک ملتا ہے ہمیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے اور آپ سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو اسی طرح آج ہم مسائل نیت کے بارے میں بات کریں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر اعمال کا دار المدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو روزے کا جو نیت ہے وہ بھی شرط ہے، اور یہ نہیں کہ آپ کریں، چاہے روزہ نفل ہو یا فرض ہو یا نظر کا روزہ ہو، اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں، اس میں نیت شرط قرار دی گئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار المدار نیتوں پر ہے، تو نیت لازم ہے۔ اور جو بندہ نیت زبان سے کرے تو یہ سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔